قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں اندھیریوں پر اندھیریاں ہیں، اور اگر آدمی اپنا ہاتھ بھی نکالے تو اسے ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ قرآن پاک میں یہ آیت موجود ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمندر کے سفر میں کبھی تشریف نہیں لے گئے، اتفاق نہیں ہوا۔ اب وہ شخص کہتا ہے جو کبھی سمندر کا سفر بھی نہیں کیا، وہ اٹلانٹک اوشین میں موجود کسی ڈارک سپیس کی خبر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پہلے ہی بتایا تھا۔ انگلینڈ کے ایک محقق نے، ایک دانشور نے اپنی تحقیق میں یہ کہا کہ چاند کی تحقیق پہ ایسا لگتا ہے کہ کبھی یہ پھٹا ہوا تھا۔ یہ زمین اور یہ آسماں تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پر تو ہی تو ہے مہرباں، ہم تیرے در سے جائے کہاں۔ معزز سامعین اکرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم سب سنیں گے اللہ جب کسی انسان کو اپنے رحم و کرم سے کسی بھی عورت کے پیٹ میں بچہ دیتا ہے تو اس عورت کے پیٹ میں اس بچے کا پرورش اللہ تبارک تعالیٰ کیسے کرتا ہے، اللہ ماں کے پیٹ میں کیسے میل یا فیمیل بچہ بناتا ہے۔ آپ لوگ بھی سنیں ذرا اس ویڈیو میں اللہ رحمان و رحیم کیسے ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ پورا سے دیکھ کر جائیں گے۔ کرنے والے لوگ جانتے ہوں گے، میڈیکل سائنس پڑھنے والے لوگ جانتے ہوں گے، ایمبریولوجی کا مطلب ہوتا ہے بچہ پیدا ہونے کا جو پروسیس ہے ماں کے پیٹ میں، یہ کیسے ہوتا ہے۔ آج تو مشینیں آئی نا، سونوگرافی ہے، سی ٹی سکین ہے، ایکس رے ہے، سکیننگ ہے، یہ سب چیزیں کرنے کے بعد ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ بچہ کتنے ہفتے کا بنا، ہارٹ بیٹ چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے، بچہ کتنے مہینے کا ہوا۔ اس لیے کہ بڑے دور دراز کا سفر کر کے مجھے ایسا اندازہ تھا کہ ایک چھوٹا علاقہ ہے، لیکن یہاں آنے کے بعد سروں کا ایک سمندر نظر آ رہا ہے۔ بے شک تو پھر یہ احساس ہوا کہ یہ وہ مجمع نہیں ہے جو 500,000 روپے کے نام پر ووٹوں کے لیے جمع کیا گیا۔ ویسے بھی یو پی میں اب الیکشن کا ماحول گرم ہو ہی رہا ہے، ریلیاں بھی چلیں گی، پیسے بھی بٹیں گے، پیسے بھی بانٹے جائیں گے، لیکن یہ وہ مجمع ہے جو صرف گنبد خضرا والے کو سننے کے لیے آیا ہے۔ حقیقی بات ہے یا نہیں ہے؟ صرف اور صرف نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سننے کی غرض سے ہم آئے ہیں۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، تحقیق کے اے لوگو تمہارے لیے رسول کی زندگی میں سب سے بہترین نمونہ ہے۔ مومنو، آپ کے لیے کوئی اور آئیڈیل نہیں، کسی اور کو رول ماڈل نہ بنانا، تمہارے لیے بہترین آئیڈیل اگر کوئی ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں کسی چیز کی کمی ہے کیا؟ ان کے اخلاق و کردار میں کوئی عیب ہے کیا؟ ان کے حسن و جمال میں کوئی کمی ہے؟ ان کی تعلیمات میں کوئی کمی ہے؟ ہر مسلمان جانتا ہے کہ میرے نبی سے اعلیٰ کوئی ہے ہی نہیں، نہ اخلاق میں ان کا برابر کوئی ہو سکتا ہے، نہ ان کے قدموں کے برابر ہو سکتا ہے، نہ ان کی تعلیمات کے برابر کوئی ہو سکتا ہے۔ لہذا اے سنی مسلمانوں، جب ہمارے پاس اتنے بلند و بالا اخلاق والے رسول موجود ہیں تو پھر کسی ایرے غیرے کی تقلید کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئے؟ کسی اور کے فدا ہونے کے لیے، کسی اور کے فین بننے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تقلید سے مراد میں یا مذہبی تقلید کی بات نہیں کر رہا ہوں جو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہود و نصارہ کے پیچھے چلنا، کفار و مشرکین کے طور طریقے کو اپنانا۔ مسلمانوں، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ جس کے پاس سب سے بڑی طاقت موجود ہے وہ کسی اور کی طرف دیکھے، یہ تمہاری شان کے خلاف ہے۔ آپ کو پتا ہے دنیا کی دوسری قومیں میرے نبی پاک کی سیرت پڑھ پڑھ کر کے بلندیوں کو چھو رہی ہیں۔ سائنس کی ترقی کرنے والے
نبی پاک کی حدیثوں سے ملا ملا کر دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو تحقیق کی ہے کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں بھی پایا جاتا ہے؟ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، آپ کو حقیقت میں معلوم یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس دولت کتنی بڑی ہے۔ اس سائنٹسٹ کی بات میں آپ کے سامنے کرتا ہوں جس نے سب سے پہلے وہ ڈارک سپیس، سمندروں میں، اوشین سی میں، اٹلانٹک اوشین میں ایک ایسی جگہ ہے جو اتنی اندھیری ہے کہ ہاتھ بھی نکالو تو نظر نہیں آئے گا، اتنا اندھیرا ہے وہاں پر کہ سورج کی روشنی بھی نہیں پڑتی۔ یہ سمندروں کے بیچوں بیچ ایک جگہ ایسی آتی ہے، تو سب سے پہلے جس نے یہ جگہ کھوجا، تلاش کیا اور پھر آ کر کے قوم کو بتایا کہ سمندر میں میں نے ایک ایسی جگہ دیکھی ہے جہاں سورج کی روشنی پڑتی ہی نہیں اور اتنا اندھیرا ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ توجہ چاہتا ہوں، 18ویں صدی میں اس نے یہ انکشاف کیا، تحقیق کر کے معلوم کیا۔ اب جب اس نے آ کر کے یہاں یہ بات بتائی، ایک عالم دین نے قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ نور میں، او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعدها فوق بعد اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں اندھیریوں پر اندھیریاں ہیں، اور اگر آدمی اپنا ہاتھ بھی نکالے تو اسے ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ قرآن پاک میں یہ آیت موجود ہے۔ جب ایک عالم دین نے اس انگریز کو، سائنٹسٹ کو یہ بتایا کہ جو تم کھوج کر کے آئے ہو 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے، سبحان، قرآن پاک میں موجود ہے، تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اب توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز، اب وہ تحقیق میں لگ گیا کہ میں سمندروں کے سفر کا ماہر آدمی، سمندروں میں اس نے زندگی گزاری عجیب و غریب چیزیں نکالنے کے لیے۔ اب جب اسے یہ پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے 1400 سال پہلے یہ بات بتا چکے ہیں، 1300 سال پہلے، تو اب حضور کی سیرت پڑھنا شروع کیا کہ دیکھیں ان کو سمندروں کا علم کتنا تھا، وہ سمندر کے کتنے ماہر تھے۔ توجہ چاہتا ہوں، وہ حیرت میں اس وقت ڈوب گیا جب حضور کی زندگی پڑھ کر کے اسے یہ پتا چلا کہ 63 سالہ حضور پاک کی ظاہری زندگی میں کبھی حضور نے ایک بار بھی سمندر کا سفر کیا ہی نہیں تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمندر کے سفر میں کبھی تشریف نہیں لے گئے، اتفاق نہیں ہوا۔ اب وہ شخص کہتا ہے جو کبھی سمندر کا سفر بھی نہیں کیا، وہ اٹلانٹک اوشین میں موجود کسی ڈارک سپیس کی خبر دیتا ہے، تو پھر یہ اپنی جانب سے نہیں دے رہا ہے بلکہ اسے اسی نے بتایا ہوگا جس نے سمندروں کو قائم کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مفتی سلمان ولی صاحب قبلہ۔ یہ بات میں نے کیوں عرض کی، مجھے بتاؤ اے میرے عزیزوں، دنیا نئی نئی کھوج، نئی نئی ریسرچ کے بعد جو چیزیں لے آتی ہے اور پھر اسے ملا کر دیکھتی ہے تو انہیں پتا چلتا ہے نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پہلے ہی بتایا تھا۔ انگلینڈ کے ایک محقق نے، ایک دانشور نے اپنی تحقیق میں یہ کہا کہ چاند کی تحقیق پہ ایسا لگتا ہے کہ کبھی یہ پھٹا ہوا تھا۔ یہ بھی تحقیق کئی سینکڑوں سال بعد کی ہے۔ تب کسی عالم دین نے یہ کہا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور حضور پاک کا معجزہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے۔ ان کو تحقیق 1000 سال کے بعد ہو رہی ہے، 1200 سال کے بعد انہیں پتا چل رہا ہے۔ اب آپ کو میں بتاؤں، ایک ایمبریولوجی ایک علم ہے، ایمبریولوجی ڈاکٹریٹ کرنے والے لوگ جانتے ہوں گے، میڈیکل سائنس پڑھنے والے لوگ جانتے ہوں گے۔ ایمبریولوجی کا مطلب ہوتا ہے بچہ پیدا ہونے کا جو پروسیس ہے ماں کے پیٹ میں،
یہ کیسے ہوتا ہے؟ آج تو مشینیں آئی نا، سونوگرافی ہے، سی ٹی اسکین ہے، ایکس رے ہے، اسکیننگ ہے، یہ سب چیزیں کرنے کے بعد ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ بچہ کتنے ہفتے کا بنا، ہارٹ بیٹ چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے، بچہ کتنے مہینے کا ہوا۔ یہ ایمبریولوجی کا علم جو آیا ہے یہ 15ویں صدی کے بعد آیا ہے، 15ویں صدی کے بعد آیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آج یہ ساری دنیا کے ڈاکٹر اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں پہلے نطفہ جاتا ہے، اس کے رحم میں نطفہ جاتا ہے، پھر نطفہ کیا بنتا ہے؟ ڈاکٹر سب کہتے ہیں ایک چنگم کی طرح چپچپا ہوا، چنگم کی طرح چپچپا ہوا ایک چھوٹا سا خون کا لوتھڑا بنتا ہے جس کو علقہ کہتے ہیں، عربی میں علقہ چنگم کو بھی کہتے۔ توجہ چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر یہ ڈاکٹرز کہتے ہیں خون کے لوتھڑے کے بعد پھر بغیر ہڈی کا گوشت بنتا ہے، نطفے سے گوشت بنتا ہے، پھر تھوڑے دنوں کے بعد، مہینے کے پروسیس کے بعد ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہڈیاں آتی ہیں، ہڈیاں آنے کے بعد پھر چمڑا آتا ہے، پھر بال آتے ہیں۔ یہ پروسیس ہے 9 مہینے کا۔ یہ آج کی تحقیق کے بعد سارے ڈاکٹرز مشینوں سے نکالنے کے بعد اس بات کو یہاں دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، مگر میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب سائنس کا وجود بھی نہیں تھا، جب نہ ایکس رے مشین تھی، نہ سونوگرافی، نہ سی ٹی اسکین، کچھ بھی نہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان ناز سے وحی قرآن، وحی الہی نکلتی ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے نطفے سے علقہ بنایا، چنگم کی طرح چپچپا، پھر علقے سے ہم نے مضغہ بنایا، مضغہ کہتے گوشت کے ٹکڑے کو، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے اس مضغے کے اندر ہڈیاں رکھی، گوشت کے اندر پھر ہڈیاں آئی، پھر اللہ فرماتا ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ہڈیوں پر چمڑیاں ڈالی، ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ میرے عزیزو، بائیولوجی پڑھنے والے اسٹوڈنٹس اگر ہیں، سائنس پڑھنے والے طلبہ ہیں تو جا کر پھر سے ایک بار چیک کر لینا، اور قرآن کی آیت جو میں نے تلاوت کی سورہ مومنون کی پھر سے پڑھ لینا، تمہیں پتا چلے گا کہ ایمبریولوجی کا پورا علم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اے مسلمانوں، میں کون کون سی باتوں کا ذکر کروں، کتنی تحقیقات کی بات کروں۔ زولوجی ایک علم ہے، جانوروں کے متعلق جانکاری، پرندے آسمان میں کیسے اڑتے ہیں، یہ آج تحقیق چل رہی ہے، بڑے بڑے لیبارٹری کام کر رہی ہیں کہ ان کو کون سی چیز ہے جو ہوا میں روک لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اولم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ۔ اے لوگوں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ پرندے ہوا میں کس طرح سے کھڑے رہ جاتے ہیں؟ ان کو کون روک کے رکھ رہا ہے؟ ان کو گرنے سے بچاتا کون ہے؟ ما یمسکہن الا اللہ، ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں روکا۔ زولوجی کا علم قرآن پاک میں ہے، بوٹانی درختوں کا علم قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہاں پر اگر ایگریکلچر جو یونیورسٹی ہے اس میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہوئے تو ان سے بھی میں بتاتا ہوں پانی کی کتنی قسمیں ہیں، درختوں کی کتنی قسمیں ہیں، پودے جب بڑھتے ہیں تو ان میں جو قلمی کرایا جاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ میرے عزیزوں، یہ سارے علوم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بتا دیے، اس زمانے میں بتا رہے ہیں جب سائنس کا وجود نہیں۔ اس پر مزید یہ کہ نبی پاک پوری زندگی بھر کسی کے ہاں پڑھنے کے لیے گئے نہیں، شاید میرے نبی امی ہیں جن کو دنیا میں کسی نے نہیں پڑھایا۔ رسول پاک کا اگر کوئی استاد ہے، معلم ہے تو رب کائنات۔ اب یہ تمہید کے بعد میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے میرے عزیز بچوں، تمہارے پاس علوم کا خزانہ تھا، تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی عظیم ذات تھی،
तुम्हें फिर इधर उधर की देखने की जरूरत ही नहीं थी। इसीलिए हमारे इमाम ने बरसों पहले हमें तंबीह करके ये पुकार कर कहा था, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती सलमान अली साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी से बेहतर कोई जिंदगी आइडियल हो ही नहीं। कि शैतान लोगों को किस तरीके से हमदर्दी के साथ बुत परस्ती पे माइल कर देता है और कितने चालाकी से ईमान के तरफ से रुख को फेर करके कुफ्र के रास्ते पर चला देता है। ये शैतान बहुत ही चालाक है दोस्तों। इसी तरह जब कोई मुसलमान इस दुनिया से जाने लगता है, उसकी नज़ा की वक्त करीब आ जाती है, तो शैतान किसी नेक इंसान के शक्ल में आता है और उस मरने वाले को कहता है, तू मुझे बस इतना कह दे कि अल्लाह एक नहीं है बल्कि दो है। अगर तू ये कह देगा तो इस मुसीबत से मैं तुझे बचा लूंगा। अगर तू प्यासा है तो मैं तुझे पानी भी पिला दूंगा। नजा के वक्त यानी मौत का वक्त इतना दर्द भरा होता है ना दोस्तों, कि कुछ लोग तो अल्लाह के अलावा किसी और को भी खुदा कह देता है। और जैसे ही ईमान वाला शैतान की कहा में आता है और ये कह देता है कि अल्लाह एक नहीं बल्कि दो है, तो शैतान खुश हो जाता है और वो पानी का प्याला भी मरने वाले को नहीं पिलाता है बल्कि फेंकते हुए खुशी के साथ वहां से चला जाता है। ये शैतान ऐसा चालाक है दोस्तों कि ये आपको इस तरीके से बहकाएगा जो लगेगा आपका माँ या बाप की तरह है। ये कभी आपको हराम की तरफ माइल करेगा और कभी आपको कुफ्र की तरफ ले जाएगा। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें और तमाम मुसलमानों को शैतान मरदूद से बचा। और जब इस दुनिया से हमें उठा तो अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कलमाए तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कायम रख करके उठा और हमारे कब्र से लेकर मैदान हश्र तक आसानियाँ अता फरमा। तो दोस्तों और बुजुर्गों, हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करें। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे आपसे इसी तरह का मालूमात वाली वीडियो लेकर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।